آج 8 رمضان دوسری جمعرات کا بابر کا دن، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جب رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور تقدیر کے ورق پلٹتے ہیں۔ یقین کریں آج فیصلے بدل سکتے ہیں، بدقسمتیں کھل سکتی ہیں، ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور جو اس گھڑی کو پہچان لیتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ خدا را اس قیمتی دن کو غفلت میں ضائع مت کرنا، کیا معلوم اگلی جمعرات ہم میں سے کس کو نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رمضان المبارک اور دن دوسری جمعرات کا ہے۔ کیسی بابرکت گھڑی ہے، کیسا نورانی مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اسی مہینے میں وہ رات بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی برکتیں اسی رمضان کی نسبت سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور یہی رمضان وہ مہینہ ہے جس کے روزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوچئے جب رب خود جزا دینے والا ہو تو اس اجر کی عظمت کیا ہوگی۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی بہانے ختم، راستے آسان، رحمت عام۔ اب اگر ہم پھر بھی نہ بدلے تو کب بدلیں گے؟ آج 8 رمضان کی یہ مبارک جمعرات ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہ عام دن نہیں، یہ عام گھڑیاں نہیں۔ رمضان کی جمعرات اپنے اندر دوہری برکتیں سمیٹے ہوئے ہے، ایک رمضان کی رحمت اور دوسری جمعرات کی فضیلت۔ جمعرات کا دن خود بھی ایک بابرکت دن ہے۔ اسی دن اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جب ان کے اعمال پیش ہوں تو وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ ذرا سوچئے، آج ہم روزے سے بھی ہیں اور جمعرات بھی ہے، یعنی ہمارے اعمال پیش ہونے کا دن بھی ہے، اور ہم عبادت کی حالت میں بھی ہیں۔ کیا ہی خوبصورت موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ دل کو جھکانے کا نام ہے، آنکھوں کو جھکانے کا نام ہے، زبان کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا رب طاقتور ہے، ہم محتاج ہیں اور وہ غنی ہے۔ جب بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا رد نہیں کی جاتی، اور جب تراویح میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ یہ رمضان ہمیں جھنجھوڑنے آیا ہے، ہمیں گناہوں کی نیند سے جگانے آیا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے آیا ہے کہ زندگی چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آج اس کی بابرکت جمعرات میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے اپنے ہم سے جدا ہو گئے، کتنے چہرے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ افطار کرتے تھے آج قبروں میں سو رہے ہیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اس لیے آج کی گھڑی کو غنیمت جانے، اپنے رب سے سچی توبہ کرے، آنکھوں میں آنسو لے آئے، دل سے کہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر تو غفور رحیم ہے۔ رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، مگر ابتدائی عشرہ خاص طور پر رحمت کا عشرہ ہے، اور ہم اسی رحمت کے سائے میں کھڑے ہیں۔ آج 8 رمضان ہے، یعنی رحمتیں اپنے عروج پر ہیں۔ اگر آج بھی بندہ نہ مانگے تو کب مانگے گا؟ اگر آج بھی دل نہ پگھلے تو کب پگھلے گا؟ اگر آج بھی آنکھ نہ بھیگے تو کب بھیگے گی؟ یاد رکھے، روزہ صرف جسم کی بھوک نہیں مٹاتا بلکہ روح کی پیاس بھی بجھاتا ہے، اور جب روح سیراب ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ اور پھر جمعرات یہ وہ دن ہے جس کی شام جمعہ کی مبارک رات میں داخل کرتی ہے، یعنی رحمتوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا دن دراصل کل کی بابرکت ساعتوں کا پیش خیمہ ہے، اس لیے آج زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرے، اپنے رزق میں برکت کے لیے دعا کرے، اپنے گھروں میں سکون کے لیے دعا کرے، کیونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ آج اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیماری سے لڑ رہے ہیں، اولاد کی فکر میں ہیں، رشتوں کی الجھن میں ہیں، یا دل کے سکون کی تلاش میں ہیں، تو یاد رکھیں رمضان سے بہتر وقت کوئی نہیں، جمعرات سے بہتر دن کوئی نہیں، اور روزے کی حالت سے بہتر کیفیت کوئی نہیں۔ آج اپنے رب سے مانگ لیں، وہی رب جس نے آپ کو بغیر مانگے اتنا کچھ دیا۔
کیا وہ مانگنے پر نہیں دے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو آنسو گرنے سے پہلے سن لیتا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ باقی رمضان غفلت میں نہیں گزاریں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، قرآن کی تلاوت بڑھائیں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور اگر یہ آخری ہو تو کیا ہم اس حال میں اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں جس حال میں آج ہیں؟ آج 8 رمضان المبارک دوسری جمعرات کے اس بابرکت دن میں چند لمحے نکال کر اپنے رب کے حضور جھک جائیں، 2 رکعت نفل ادا کریں، دل سے توبہ کریں اور یقین کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ رمضان کی رحمت، روزے کی قبولیت اور جمعرات کی فضیلت جب اکٹھی ہو جائیں تو تقدیریں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ بس شرط ایک ہے، دل سچا ہو، آنکھ نم ہو اور یقین کامل ہو۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں یا بھارت سے، آپ سعودی عرب میں مقیم ہوں یا نیپال، بنگلہ دیش یا عمان میں رہتے ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ رہتے ہیں، جو ہی آپ کے ملک میں رمضان کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا بابرکت دن آ جائے، خدارا اس وظیفے کو ہرگز مت چھوڑیے گا، کیونکہ یہ وقت بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز وقت نہیں، اصل چیز دل کی حاضری اور یقین کی طاقت ہے۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے روح پرور اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رمضان کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن جب بھی آپ کو فرصت ملے، باوضو ہو کر مصلی پر سکون سے بیٹھ جائیں، اور اگر کہیں باہر ہوں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی افضل ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ سوچی جب 1 درود پر یہ انعام ہے تو 3 درود پر کتنی رحمتیں برسیں گی۔ اس لیے 3 بار پورے ادب، محبت اور عقیدت سے پڑھیں، اور 1 بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے گھر سے نجات چاہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی پسند کی نوکری کا طلبگار ہے، کوئی پسند کی شادی کا خواہش مند ہے، کوئی کاروبار میں ترقی اور عزت چاہتا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج جو مانگنا ہے کھل کر مانگ لیں۔ یقین کریں اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لو۔ نیت کرتے ساتھ ہی 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور پھر اپنے دل کو اس کیفیت میں لے آئیں کہ جیسے دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور لبوں پر دعا ہے۔ اسی کیفیت، اسی یقین اور اسی محبت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عظیم وظیفہ ہے، اور وہ بابرکت نام یا حیو یا قیوم ہیں۔ یہ وہ اسماء مبارکہ ہیں جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، بجھی ہوئی امیدوں میں روشنی بھر دیتے ہیں، ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دے دیتے ہیں۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا جسے کبھی زوال نہیں، اور یا قیوم یعنی سب کو تھامنے والا، سب کو سنبھالنے والا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو قائم رکھنے والا۔ جب بندہ ان ناموں کو پکارتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوری کا اقرار اور رب کی قدرت کا اعلان کرتا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ پڑھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، نصیب کے بند دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور بندشیں توڑ دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ اسے پڑھنا کیسے اور کتنی بار ہے۔
یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ جلدی کرنی ہے نہ ادھر ادھر دھیان دینا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ لمحے آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک رازدانہ ملاقات کے ہوں گے۔ اور سن لیجئے ایک خاص بات، اگر آپ ان 11 مرتبہ کے دوران اپنے دل میں 11,000 حاجات کی نیت لے آئیں، 11 بڑے مقاصد سامنے رکھ لیں، وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، وہ خواہشیں جو برسوں سے دل میں دفن ہیں، وہ دعائیں جو بار بار کر کے بھی قبول ہوتی نظر نہیں آئیں، تو یقین کے ساتھ پڑھا گیا یا حیو یا قیوم ان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ 11 بار کی یہ پکار آپ کی 11 کی 11 حاجتوں میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب زندہ و قائم رب کو پکارا جاتا ہے تو مردہ قسمتیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ بظاہر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، مگر تاثیر اور برکت میں سمندر سے بھی گہری ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے، وہ سورت جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ سوچئے جب یہ سورت خیر کثیر کی نوید ہے تو جو اسے یقین سے پڑھے گا اس کی زندگی میں خیر کیوں نہ برسے گی۔ آج 8 رمضان دوسری جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لے اور اس کی برکت سے اس کی آنے والی نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات سنور جائیں، بے سکونی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بڑا محروم ہے وہ شخص جو ایسے بابرکت دن یہ عمل چھوڑ دے، کیونکہ اس خاص دن اس وظیفے کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس کے لیے رب نے آسانیاں، رزق میں کشادگی اور کاروبار میں عروج لکھ دیا ہو۔ آئیے پہلے محبت اور ادب کے ساتھ اس سورت کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اس سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ 33 بار کی تلاوت ایسے پڑھیں جیسے ہر آیت آپ کی تقدیر پر لکھی جا رہی ہو، جیسے ہر لفظ رزق کے دروازے کھول رہا ہو، جیسے ہر تکرار غربت اور تنگ دستی کو آپ کے گھر سے نکال رہا ہو۔ یقین مانے جب بندہ اخلاص کے ساتھ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خیر کثیر کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اور بندے کے منہ سے نکلی ہر نیک اور جائز حاجت کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، یقین کامل ہو اور امید رب سے جڑی ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 33 بار پڑھ لے تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بغیر سارا وظیفہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ وہ کڑی ہے جو پہلے دونوں اعمال کو قبولیت سے جوڑ دیتی ہے۔ اب آپ نے عاجزی، محبت اور آنسوؤں کے ساتھ رب کریم سے التجا کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے، وہ نام جس میں پوری کائنات کی پکار سمٹ آتی ہے، اور یا محمد اس ہستی مبارک کا نام جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، سجدے ملے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے محبوب کے نام کو محبت سے پکارتا ہے تو زندگی کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور لڑائی جھگڑے ایسے ختم ہونے لگتے ہیں جیسے اندھیرا سورج نکلنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے دلوں میں محبت لوٹ آتی ہے، رشتوں کی بند گلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، جو کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں وہ مکمل ہو جائیں، جو رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں وہ طے ہو جائیں، جو کامیابی ہاتھ میں آ کر پھسل جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نصیب بن جائے، تو آج 8 رمضان دوسری جمعرات کے دن یہ آخری وظیفہ پورے یقین سے پڑھیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
نہ جلدی کرنی ہے نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ یہ 11 بار ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل دربار الہی میں جھکا ہوا ہو اور زبان بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے عرض گزار ہو۔ یاد رکھیں، ہم اس دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں اور اس کے حبیب کو راضی کریں۔ جس بندے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے، اس کے راستوں کی رکاوٹیں خود بخود ہٹنے لگتی ہیں اور وہ وہاں سے پاتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ بس شرط ایک ہے، دل سچا ہو، نیت خالص ہو اور یقین کامل ہو۔ پھر دیکھیے گا کیسے آسانیاں اترتی ہیں اور کیسے برکتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے اور تیسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب، اسی تعداد اور اسی خشوع کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، وہی درود جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہی وہ پل ہے جو دعا کو عرش تک پہنچاتا ہے اور قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، طریقہ بھی آپ جان گئے، تعداد بھی سمجھ گئے، ترتیب بھی واضح ہو گئی۔ اب سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، دعا کا مرحلہ۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے دکھ، سارے قرض، سارے خوف اور ساری الجھنیں اللہ کے سپرد کر دینی ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو رب جڑ کر عطا فرماتا ہے۔ یقین رکھیں، اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، وہ اپنے پیارے ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا، بند راستوں کو کھول دے گا، رکے ہوئے کام مکمل کر دے گا۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ جو بھی اس وقت مجھے دیکھ اور سن رہا ہے، اللہ پاک اس کی ہر مشکل دور فرمائے، اس کے حالات بہتر فرمائے، اسے پاکیزہ اور کشادہ رزق عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کا قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرمائے۔ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ان پر اپنی رحمت اور دولت کی بارش فرما دے۔ جو بیماریوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں، انہیں کامل شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی بڑی ہر پریشانی کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما۔ اور یاد رکھیے ناظرین کرام، نماز کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اگر 5 وقت کی نماز قائم نہیں تو اعمال کی تاثیر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی رغبت دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔